السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں نمل وائس۔ آج کی کہانی میں آپ کو ایک غریب لڑکے اور جنات کی دلچسپ اور حیرت انگیز داستان سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں پھر ہم کہانی کی طرف۔ گاؤں کے سنسان راستوں پر چلتے ہوئے رفیق کے پیروں میں چپل تک نہ تھی۔ گرم زمین پر چلنے سے اس کے تلوے چل رہے تھے، مگر اس کا ذہن کسی اور ہی پریشانی میں گرا ہوا تھا۔ گھر میں فاقے کی نوبت آ چکی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی، بہن سارا دن پڑوسیوں کے برتن دھوتی، مگر گزارا مشکل سے ہوتا۔ آج پھر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ رفیق کے پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھ رہے تھے، مگر اس کی ماں نے اسے آخری روٹی دے دی تھی، جو اس نے زبردستی اپنی بہن کو کھلا دی۔ وہ خود بھوکا سو گیا، مگر کب تک یہ سب چل سکتا تھا؟ گاؤں میں مزدوری بھی مشکل تھی۔ زمین زمینداروں کی تھی، جو ان کے جیسے غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ آخر کار ایک رات رفیق نے فیصلہ کر لیا، میں کراچی جاؤں گا، وہاں نوکری تلاش کروں گا، پیسے کماؤں گا، ماں کا علاج کراؤں گا، بہن کو پڑھاؤں گا۔ اور پھر اگلی صبح وہ اپنی ماں اور بہن کی دعاؤں کے ساتھ کراچی نکل پڑا۔ رفیق کے پاس نہ کرایہ تھا، نہ کوئی جاننے والا۔ وہ کسی نہ کسی طرح لاری میں چڑھ گیا اور پورا سفر دھکے کھا کر گزارا۔ جب کراچی پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ روشنیوں کے اس شہر میں اس کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی کوئی سونے کی جگہ۔ پہلی رات اس نے ایک فٹ پاتھ پر گزاری، لیکن سڑک کے گنڈوں نے اسے ہراساں کیا۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا اور ایک سنسان سڑک پر پہنچا۔ وہاں ایک ویران حویلی کھڑی تھی، جس کے در و دیوار پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں لگتا، شاید میں یہاں رات گزار سکتا ہوں، رفیق نے دل میں سوچا اور آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس سکون میں ایک خوف چھپا تھا۔ ہر طرف گرد جمی تھی، دیواروں پر عجیب و غریب نشانات تھے، ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی جو دل دہلا دیتی تھی۔ رفیق ایک کمرے میں پڑے پرانے بستر پر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، ایک سرگوشی گونجی، چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ رفیق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ رفیق گھبرا کر اٹھا، مگر دروازہ جیسے خود ہی دوبارہ کھل گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہوں۔ رفیق نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سوچا کہ شاید ہوا کی وجہ سے دروازہ کھل اور بند ہو رہا ہے۔ رفیق نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی رفیق نے سونے کی کوشش کی، اچانک بستر خود ہلنے لگا، جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ یہ جگہ ہماری ہے، نکل جاؤ۔ رفیق کا دل دہل گیا۔ اچانک ایک سیاہ سایہ دیوار سے نکل کر اس کی طرف بڑھا، لمبے ہاتھ، سرخ آنکھیں اور کانپتی ہوئی آواز۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ جن تھا۔ رفیق کو اپنے گاؤں کی دادی اماں کی بات یاد آئی، جو کہتی تھی، اگر کبھی جنات سے سامنا ہو جائے تو ڈرنا نہیں، ایمان مضبوط رکھنا اور ان سے اللہ کے کلام کے ذریعے مقابلہ کرنا۔ رفیق نے کانپتی ہوئی آواز میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی شروع کی۔ سایہ چیخنے لگا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب رفیق کو احساس ہوا کہ اسے یہاں رہنے کے لیے ان جنات سے جنگ لڑنی ہوگی۔ رفیق نے حویلی کے مختلف کمروں کی تلاش لی اور ایک پرانا صندوق ملا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اندر ایک خفیہ ڈائری رکھی تھی۔ یہ حویلی ایک رئیس کی تھی، جس نے جنات کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس نے بے شمار دولت کمائی، مگر پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جو یہاں آیا، جنات نے اسے ختم کر دیا۔ رفیق کو سمجھ آ گئی کہ یہ جنات یہاں اپنی طاقت کا راج قائم رکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ رفیق نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کا نام لے کر ان جنات سے نجات حاصل کرے گا۔
اگلی رات جب جنات نے پھر حملہ کیا تو رفیق نے بلند آواز میں اذان دینی شروع کی۔ پوری حویلی لرزنے لگی، چیخوں کی آوازیں آنے لگی اور سائے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رفیق نے سورۃ بقرہ کی آیات پڑھنی شروع کی اور دیواروں پر پانی کے چھینٹے مارے، جس پر اس نے سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تھا۔ حویلی کی دیواریں لرزنے لگی، ہوا میں خوفناک چیخیں گونجنے لگی اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نات جل کر راکھ بن چکے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حویلی میں روشنی سی پھیل گئی۔ جو خوفناک سائے تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ رفیق کو اچانک ایک پرانی الماری ملی جس میں ایک چھپا ہوا خفیہ کمرہ تھا۔ جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں سونے کی اشرفیاں، نوٹوں کے بنڈل اور قیمتی زیورات پڑے تھے۔ یہ وہ خزانہ تھا جو رئیس نے جنات کی مدد سے حاصل کیا تھا، مگر اب یہ اس کا مقدر بن چکا تھا۔ رفیق نے اس دولت کا ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور باقی مسجد، یتیموں اور فلاحی کاموں میں لگا دیا۔ چند دن بعد وہ اپنے گاؤں واپس گیا، ماں کا علاج کروایا، بہن کو پڑھنے کے لیے اسکول بھیجا اور ایک اچھا سا گھر بنا کر اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، ایمان اور ہمت کے ساتھ ہر خوف اور مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ رفیق نے بھوک، غربت اور جنات سب کا سامنا کیا، مگر آخرکار وہی کامیاب ہوا جس نے خوف کے بجائے حوصلے کا انتخاب کیا۔